حضرات محترم، ظلم ایک ایسا قبیح یعنی برا کام ہے کہ جسے انسانی عقل و فطرت قطعاً قبول نہیں کرتی۔ اس کی برائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک، کوئی صوبہ، کوئی علاقہ، کوئی شہر، بلکہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو اسے ناپسند نہ کرتا ہو۔ ہر شخص ظلم کو قابل نفرت سمجھتا ہے۔ اگر ظالم سے بھی ظلم کے بارے میں رائے لی جائے تو یقیناً بھلے وہ ظلم کرتا ہے وہ بھی اس کو برا سمجھتا ہے۔ یہ ایک ایسا قبیح عمل ہے۔ ظلم کی مذمت اور ظلم کے خلاف جتنا شعور اسلام نے دیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ ظلم ہی تو ہے کہ جس سے ہر فرد، ہر گھر، ہر معاشرہ کے اندر فرمائے کہ اس نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی ہے۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست، نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ قیامت والے دن ان ظالموں کا کوئی سفارشی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت ان کی مذمت میں وارد ہوئی۔ آیت میں کفار کے بجائے ظالم کا لفظ کہا گیا، اور ظالم کا لفظ عام ہے، اس میں کافر اور گنہگار مسلمان سب شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں کافر ہی مراد ہے۔ ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ ثابت ہو کہ حقیقی ظالم جو ہیں وہ کافر ہی ہیں، اور ان کے لیے مددگار اور مہربان کی نفی ہو جائے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ گنہگار مسلمانوں کے لیے مددگار ہوں گے اور ایسے شفیع ہوں گے جن کی سفارش قبول ہوگی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی صورت میں، انبیاء و مرسلین، اولیاء کاملین، ملائکہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ سفارشی بنائے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الظلم، فرمایا ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ہے، اور نبی علیہ السلام نے آیت کے اگلے حصے میں ہی فرمایا، واتقوا الشح، فرمایا کہ بخل سے بچو، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، فرمایا یہی بخل تو ہے، فرمایا جس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اور انہیں اس بات پر ابھارا کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں اور حرام کیے گئے کاموں کو حلال سمجھیں، انہی باتوں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اس آیت مبارکہ، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں شارح صحیح مسلم امام یحییٰ بن شرف امام نووی علیہ رحمہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز کے حوالے سے آپ نے لکھا، قیامت کے دن ظلم ظالم کے لیے اندھیرا ہوگا جس کے سبب ظالم ہدایت نہیں پا سکے گا، جبکہ مومنین کا نور ان کے آگے، ان کے دائیں فرمائے کہ دوڑتا ہوگا، اور کہ اندھیرے سے مراد یہاں پہ قیامت کی آفات بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرماؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، فرمائے جنگل اور دریا کی آفتوں سے، فرمائے خشکی اور تری کی آفتوں سے تمہیں کون ہے جو نجات دیتا ہے، اور فرمائے کہ ان اندھیروں سے، ان آفات سے مراد قیامت کی بیڑیاں اور جہنم کا عذاب بھی ہے، عذاب ہے، تمہیں کون بچائے گا ان سے۔ تو یہاں پہ علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ کے تحت یہ بات واضح فرمائی کہ ظلم ایک قبیح عمل ہے، اور جو ظالم اس دنیا میں ظلم کرے گا قیامت والے دن اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
اس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ بتاؤ، فرمایا کہ تمہیں خشکی اور فرمایا کہ دریا کی فرمایا کہ مشقتوں مصیبتوں سے، عذاب سے، جہنم کی سختیوں سے، قیامت کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ ظلم ہے کیا چیز؟ ظلم کا معنی علماء نے بیان فرمایا وضع الشیء فی غیر محلہ، فرمایا کسی بھی شے کو غیر محل میں رکھنا ظلم کہلاتا ہے، ظلم کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کوئی بندہ کسی اور کے سامنے جھک جائے، فرمایا کہ یہ شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو کیونکہ اللہ کی ذات ہی اس بات کی حقدار ہے کہ اسی کے فرمائے کہ عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ بنایا، شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی شرک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا۔ مگر ظلم کا جو غالب استعمال وہ مخلوق کی زیادتی اور شرارت پر بھی آتا ہے۔ ظلم کا لفظ گناہوں کی تمام اقسام کو شامل ہے، اسی وجہ سے حدیث پاک میں ظلم کے بعد اگلے جملے میں لفظ ظلمات جمع آیا ہے۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ایک ظلم بھی قیامت کے دن بہت سی تہ بتہ ہولناکیوں، تاریکیوں اور شدتوں کا سبب بنے گا، شدتوں کا سبب بنے گا، مشقتوں کا سبب ہوگا یہی ظلم۔ اور آیت حدیث مبارکہ کے اگلے حصے میں جو نبی علیہ السلام نے بخل کا تذکرہ کیا، بخل اور کنجوسی سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بھی ظلم کی اقسام اور اس کی شدید ترین انواع میں سے ہے، انواع میں سے ہے، کیونکہ حب دنیا اور نفسانی خواہشات جو ہیں انسان کو فرمائے کہ ان سارے کاموں پر ابھارتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو ظلم پر ابھار دیتی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اب میں نے یہ حلال چیز ہے یا حرام ہے، بس فرمائے کہ میں نے دنیا کمانی ہے، پیسہ حاصل کرنا ہے، تو فرمائے کہ پھر حلال حرام کا فرق نہیں کرتے، یہ ظلم ہے۔ اور کسی کا حق مارتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ یہ مثالیں دی کہ آج جس طرح کے ہمارے بازاروں میں کیا ہوتا ہے، غلہ منڈی میں چلے جائیں تو ایک چیز کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور دکاندار جو ہلکی چیز ہوتی ہے وہی لے کر آیا، رکھی سامنے، اب پتہ ہے یہ وہی چیز ہے، ضرورت ہے، لینی ہے، اب اس کا ریٹ کم ہے، دوسری کا زیادہ تھا، تو فرمایا کہ اصل چیز کے ریٹ پر اب اس نقل کو بیچ رہا ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ شریعت نے اس کو بھی ظلم کہا ہے، یہ ظلم ہے۔ اور اس ظلم کا جب رب کی بارگاہ میں حساب ہوگا، فرمایا کہ یہ حقوق العباد کی فرمایا کہ پامالی ہے کہ انسان بندوں کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کئی چیزوں کو حرام فرمایا تھا، مگر انہوں نے اسے حلال جانا اور اس کا ارتکاب کیا۔ مثلا قتل کو حلال جانا اور اس کا ارتکاب کیا، جیسا کہ ایک شخص نے اپنے چچا زاد کو فرمائے کہ اس کی وراثت حاصل کرنے کے لیے قتل کیا، اور فرمائے کہ اللہ عز و جل نے اس واقعے کو سورہ بقرہ کے اندر تفصیلاً بیان فرمایا اور اللہ نے اس بندے کو زندہ کیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن فرمائے کہ قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ ہماری شریعت میں بھی یہی قانون ہے، فرمائے کہ قتل حرام ہے، ناحق کسی کا قتل کیا گیا حرام ہے، تو اب انہوں نے اس چیز کو حلال سمجھ رکھا۔ اللہ عز و جل نے عورتوں کے ساتھ بے حیائی کو حرام قرار دیا، مگر انہوں نے بھی اس کو حلال سمجھا۔ آج میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ان کے اندر جو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب آئے تھے، کیا آج وہ کام ہم نہیں کر رہے؟ ہمارے اندر وہ باتیں موجود نہیں ہیں؟ اگر وہ فرمائے کہ عورتوں کی بے حیائی کیا کرتے تھے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ قتل کو حلال سمجھ بیٹھے تھے، ہمیں تو رب کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، رسول اللہ کا دین موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے احکام موجود ہیں، اس کے باوجود آج جان کی پرواہ نہیں ہے، ایک انسانی جان کی پرواہ نہیں ہے، قتل کر دیا، مار دیا، بالکل فکر ہی نہیں ہے اس بات کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہ کام تو وہ کرتے تھے اور ہم بھی وہی کام شروع کرنے لگے سارے۔
تو پھر ہم فرمائے کہ نام کے مسلمان ہیں کہ ہم نے شریعت پہ کون سا عمل کر رکھا ہے؟ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ اللہ کے نبی پر ایمان بھی رکھتے تھے، مانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو بھی مانتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کی کتاب۔ فرق جہاں پہ تھا وہ اللہ کی کتاب کو مانتے تھے، اللہ کی کتاب کے احکامات کو نہیں مانتے۔ جو مرضی کا حکم ہوتا، جو مرضی کا قانون ہوتا بنا لیتے، اور جو ان کے خلاف آ جاتا اس کو بدل ڈالتے تھے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر فرمائے اس معاشرے کے اندر کتنی بیماریاں پھیلی ہیں۔ شریعت کے اندر فرمائے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹ دو، ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہے۔ ہم نے کس پر بات کی ہے؟ کس ٹاپک پہ چلے گئے ہم؟ اس کو ظلم کس نے کہا ہے؟ جب اللہ نے قانون بنا دیا ہے تو فرمایا کہ پھر اللہ کی بارگاہ کے آگے سے حد کو کراس کرنا مطلب کیا ہے؟ پھر ہم نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا اور ہم مزے سے پی رہے۔ فرمائے کہ اس بات کی پرواہ نہیں ہے، عام پی جاتی ہے شراب، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی اس کی سزا ہی مقرر نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی پکڑا بھی گیا ہے تو چند ٹکے دے کر اس کو چھڑوا لیا جاتا ہے، بس چھوڑ دو اس کو۔ کیا یہی شریعت پہ عمل کر رہے ہم؟ زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا اور آج اس بیماری کو عام پھیلایا جا رہا ہے۔ تو کیا ان چیزوں کو کون روکے گا؟ فرمائے کہ ان چیزوں پر تب فرمائے کہ رکاوٹ بنے گی جب ہم قرآن کو اپنے سامنے رکھیں گے، قرآن کے احکامات پہ عمل کریں گے، اور فرمائے کہ قرآنی احکامات کی صورت میں اپنی زندگی کو ڈھالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جو شریعت ہمارے لیے لائے، جو طریقہ ہمارے لیے لائے، فرمائے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس پر چلنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن فرمائے کہ جو اس پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے اس طریقے پر چلنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا، لیکن انہوں نے اور طریقے اپنا کے نالیاں بنا کے فرمائے کہ وہ شکار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے جو جن کاموں سے منع کیا وہ کرتے تھے، اور آج فرمائے کہ ہمیں حکم ہوا نماز جمعہ کا، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار چھوڑ دو، سب کام کاج چھوڑ کے دوڑو مسجد کی طرف۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آخری ٹائم تک دیکھا خطبہ، بس دوسرا خطبہ شروع ہونے والا ہے، دوڑ لگائی مسجد، دوڑ لگائی۔ کیا یہی محبت ہے ہمارے اندر؟ یہی ایمان ہے نماز پڑھنے؟ ہم کس لیے نماز پڑھنے آ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کام کاج چھوڑ کے آؤ میری بارگاہ میں، ہم کام پہ لگے ہوئے اور اس کام کو ہم نے اہمیت دی ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں جو شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں ان چیزوں کا ذکر کیا، فرمائے کہ کسی چیز کو ہم فرمائے کہ اس کا مقام نہیں دے رہے، اس کی جگہ نہیں دے رہے، تو فرمائے کہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہم اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ فرمائے کہ اس بات کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ آج تو فرمائے کہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ نماز کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، شریعت کے احکام کی پرواہ نہیں ہے، بس جی دنیا کے اندر مگن ہے، ٹائم ہے، نہیں ہے۔ فرمائے کہ دین کی تو پرواہ ہی نہیں ہے نا۔ پتہ تو تب چلے گا جب یہ آنکھ بند ہوگی اور پھر دل کی آنکھیں کھلیں گی، سارا نظارہ سامنے آئے گا، تب افسوس سے ہاتھ ملے گا، اس وقت کچھ ہاتھ نہیں آنے والا، کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ زندگی یہی ہے جو اللہ نے دی ہے، ایک موقع دیا ہے، اور اس موقع کو فرمائے کہ غنیمت جانے، اور اس موقع کے اندر رہ کر ہی رب کو راضی کرنا ہے۔ اور جو بندہ یہاں سے ہی فرمائے کہ چلا جائے اور فرمائے کہ اپنی زندگی کو لہو و لعب میں گزار دے تو پھر کیا بنے گا؟ آخرت میں کچھ پلے نہیں ہو، نیک اعمال نہیں ہو۔ اور یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں، فرمائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخل جو ہے، یہی اسی بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اور اس کے متعلق علماء نے، بلکہ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے عیون الحکایات کی دوسری جلد میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ منیفہ بنت رومی ایک خاتون کا نام ہے، فرمائے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھی۔ ایک دن میں نے ایک بارونق جگہ جہاں پہ اکثر لوگ رش ہوا کرتا، وہاں پہ لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہاں ایک عورت ہے جس کا سیدھا ہاتھ جو ہے، یہ دائیں والا ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے، اب کام کرنا چھوڑ دیا اسے۔ لوگ اس سے مختلف قسم کے سوالات کر رہے ہیں۔ جب اس عورت سے اس کے ہاتھ مفلوج ہونے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے ایک نہایت ہی عبرتناک واقعہ سنایا، داستان سنائی۔ وہ کہنے لگی کہ آج سے کچھ عرصہ قبل
میں اپنے والدین کے ساتھ رہا کرتی تھی، تو میرے والد بہت نیک پارسا تھے اور بہت متقی تھے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے، غرباء کو اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ میری والدہ انتہائی بخیل یعنی کنجوس تھی، پوری زندگی میں صرف فرماتے ایک پرانا سا کپڑا جو انہوں نے صدقہ کیا تھا، اور ایک مرتبہ میرے والد نے گائے ذبح کی تو اس کی تھوڑی سی چربی انہوں نے کسی غریب کو دے دی، چربی دی تھی۔ اس کے علاوہ زندگی میں کبھی کوئی صدقہ خیرات نہیں کی، بخل کرتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اپنے والدین کے انتقال کے کچھ دن بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد ایک حوض پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے پانی کے پیالے بھر بھر کے لوگوں کو پلا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں بھی کھڑے سارا یہ منظر دیکھ رہی تھی، اچانک میری نظر میری والدہ پر پڑی۔ فرمایا کہ تو میں نے دیکھا کہ جو زمین پر پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر فرمایا اس کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے وہی پرانا بوسیدہ کپڑا جو اس نے صدقہ کیا تھا اس کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا، اور جو چربی تھوڑی سی اس نے صدقہ کی تھی تو فرمایا کہ وہ اس کے ہاتھ میں تھی اور پکار رہی تھی کہ میں پیاسی ہوں، مجھے کوئی پانی پلائے، میں پیاسی ہوں، مجھے کوئی پانی پلائے، لیکن کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ تو یہ بچی کہتے ہیں کہ خواب کا عالم تھا، میں دوڑی جہاں سے میرے والد فرماتے ہیں کہ پانی پلا رہے تھے، میں نے پیالہ اٹھایا اور جا کے اپنی ماں کو پانی پلانے کے لیے جب اس کے قریب گئی تو آسمان سے غیب سے ایک ندائی آواز دینے والے نے کہا، خبردار اس کنجوس عورت کو جو پانی پلائے گا اس کا ہاتھ مفلوج ہو جائے گا، مفلوج ہو جائے گا۔ فرماتی ہے میں جب میری آنکھ کھلی تو میرا ہاتھ یہ مفلوج ہو چکا تھا۔ فرمایا کہ اس ماں کی وجہ سے، اتنی کنجوس اور بخل کی وجہ سے، فرمایا کہ دنیا کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم فرمایا کہ خرچ کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بخل کیسے ہوتا ہے۔ فرماتے علماء نے فرمایا کہ بخل کے 5 اسباب ہیں اور ان کا علاج بھی علماء نے بیان فرمایا۔ پہلا سبب، بخل کا پہلا سبب تنگ دستی کا خوف ہے۔ بندہ اس لیے خرچ نہیں کرتا کہیں کہ میں کنگال نہ ہو جاؤں، اگر مال خرچ کیا تو فرمایا کہ میرا مال ختم ہو جائے گا، میں کنگال ہو جاؤں گا، تو فرمایا پھر میرے پاس کہاں سے آئے گا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندے کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرنے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ ہے کہ جب بندہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم اپنے بچوں اور اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو رب کی بارگاہ میں اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، اس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم اس بات پہ ڈر رہے ہیں جس کا ہمیں حساب ہی نہیں ہونا، وہاں پہ خرچ ہونے سے ڈرتے ہیں کہ مال ختم نہ ہو جائے۔ اور فرمایا جس کو ہم نے بچا کے رکھا ہے، جمع کر کے رکھا ہوا ہے، یہی ہمارے لیے وبال جان بنے گا، اور جس کو ہم جمع کر کے رکھ رہے ہیں کہ اس کو خرچ کیا ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کو رکھتے رکھتے ہی مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی مال جمع کرتے کرتے مر گئے، قبر میں یہی عذاب کی صورت بن کر آئے گا، یہی مال۔ اس لیے فرمایا مال خرچ کیا کرو، مال خرچ کیا کرو۔ فرمایا کہ کہیں اور خرچ کرنے کی تمہیں نہیں کہا جا رہا، اپنے والدین پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں ان پر۔ فرمایا تم مال خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے، میرا رب اجر بھی عطا فرمائے گا، قیامت والے دن اس کا صلہ بھی عطا فرمائے گا، صلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا سبب بیان فرمائے، بخل کا دوسرا سبب فرمائے مال سے محبت ہے۔ فرمائے کہ یہ محبت خرچ کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ فرمائے کہ آپ جب یہ محبت دل میں بیٹھ جائے کہ مال خرچ کیا اور مجھے یہ بہت پیارا ہے، اگر یہ خرچ ہو گیا تو پھر اور کہاں سے لاؤں، کہاں سے لاؤں؟ تو فرمائے تھوڑی دیر کے لیے بندہ سوچے تو صحیح، کیا یہ مال قبر میں میرے ساتھ جائے گا، وہاں پہ مجھے بچائے گا؟ قبر میں جب عذاب والے فرشتے آئیں گے کیا یہ مال آ کے وہاں بچائے گا؟ جتنی بھی احادیث مبارکہ پڑھ لیں، سیرت کی کتابوں کے واقعات پڑھ لیں اور قرآنی آیات بینات کو پڑھ لیں، کہیں پہ بھی یہ نہیں ملتا کہ قبر کے اندر فرمائے جب تم جاؤ گے تمہارا مال جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا وہ عذاب والے فرشتوں کی راہ میں رکاوٹ بنے، بلکہ حدیث پاک میں یہ تو بیان کیا گیا، فرمائے کہ قرآن سامنے آئے گا، نماز سامنے آئے گی،
جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا تھا وہ سامنے آئے گا۔ فرمایا یہ تو آئیں گے انسان کو قبر میں عذاب سے بچانے کے لیے، لیکن یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ جو دنیا میں تم نے مال جمع کر کے رکھا تھا فرمایا وہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچانے آئے گا، بلکہ یہاں پر تو یہ بھی فرمایا گیا، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں مال جمع کرتے کرتے مر گیا، مال اکٹھا کیا، آئے میرا مال میرا مال، فرمایا کہ قبر میں جب جائے گا ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بڑا بن کے فرمایا کہ آئے گا قبر میں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گنجا سانپ فرمایا کہ وہ قبر میں آئے گا، جب بندے کو ڈسے گا ایک ڈنک مارے گا نا 70 گز تک بندہ زمین میں دھنس جائے گا، اور 70 سال تک ایک ڈنک کا درد رہے گا، پھر نکالا جائے گا، پھر مارے گا، آخر بندہ پوچھے گا تو کون ہے، مجھے یہ عذاب کیوں دے رہا ہے؟ تب وہ بولے گا سانپ، اس کو رب یہ قوت گویائی دے گا، اے بتا اس کو، فرمائے وہ سانپ کہے گا اے انسان میں وہ تیرا مال ہوں جو دنیا میں تو نے جمع کر کے رکھا تھا، میں وہی مال ہوں تیرا، اب بتا، فرمائے اس مال سے محبت ہے نا تجھے، دنیا میں تو بڑی محبت کرتا تھا، اب یہی مال وبال جان بنا ہوا ہے، عذاب کا سبب بنا ہوا ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو رب کی راہ میں خرچ بھی کرے، خرچ کرنے کے لیے کہ آپ کو یہ نہیں کہا گیا آپ جائیں وہاں پہ فرمائے کہ عوام کے اوپر خرچ کر کے آئیں، اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، فرمائے خرچ کرنے میں تھوڑی کشادگی کریں، ان پر خرچ کریں، بخل سے باہر نکلیں، تو یہ فرمائے کہ جب انسان کے دل میں یہ بات آئے کہ یار قبر میں جب جاؤں گا تو یہ مال وہاں پہ مجھے بچانے والا نہیں ہے، تو فرمائے اس کی محبت بھی دل سے ختم ہو جائے۔ اور تیسرا سبب جو بیان فرمایا، نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے انسان کے اوپر، کہ میرے پاس مال ہوگا فلاں بنگلہ خریدوں گا، مال ہوگا فلاں گاڑی خریدوں گا، مال ہوگا فرمائے کہ فلاں چیز لے لوں گا، یہ نفسانی خواہشات فرمائے انسان کو مال جمع کرنے پر مجبور کرتے ہیں، فرمائے کہ یہ خواہشات، اور انسان ذرا اسی بات کو سوچے، فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں انسان کبھی سوچے کہ اس کا اخروی انجام کیا ہے، کیا قبر میں یہ محل ساتھ جائے گا، کیا قبر میں یہ گاڑیاں اس کو بچائیں گی؟ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ، فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال، تمہارا مال کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرمائیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن لیا یہ تمہارا ہے، جو تم نے کھا لیا یہ تمہارا ہے، جو تم نے آگے بھیجا یہ تمہارا ہے، جو باقی بچ گیا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے وارثوں کا ہے، جمع تم نے کیا ہے، اکٹھا تم نے کیا ہے، بنایا تم نے ہے سب کچھ، اور لیں گے یہ ملے گا ان کو، لیکن حساب تمہیں دینا ہوگا۔ آپ فرمائے اتنا سارا مال جمع کیا۔ اب یہاں پہ ایک بات عرض کروں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں ہی بتا دیا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، وہ حضرت عمر فرمائے کہ جن کو دنیا میں رسول اللہ نے کہا دیا عمر تم جنتی ہو، حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے صاحبزادے ہیں، کہا جب میرے والد کا وصال ہوا نا تو میرے دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ میں خواب میں دیکھوں تو صحیح اپنے والد کو کہ ان کا کیا حال ہے، فرماتے ہیں اسی تڑپ میں فرماتے ہیں گزرتے 12 سال کا عرصہ گزرا، 12 سال کے بعد ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرمائے خوبصورت محل ہے، جنتی محل، فرمائے کہ اس کے اندر سے حضرت عمر پاک نکلے اور آپ کے جسم سے پانی ایسے ٹپک رہا تھا جیسے ابھی غسل کر کے آ رہے، فرماتے ہیں میں نے پوچھا ابا جان کیا معاملہ ہوا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے بیٹا دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 12 سال ہو گئے، کہا آج حساب دے کے فارغ ہوا، آج حساب دے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر جیسی شخصیت فرمائے کہ وہاں پہ یہ معاملہ ہو، اور ہم تم کون ہیں؟ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے اس بات کی، ہمیں تو اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے، نماز کی پرواہ نہیں، دین کے احکام کی پرواہ نہیں ہے، فرمائے کہ ہم سمجھتے ہیں بس اللہ بڑا کریم ہے، اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، معاف کر دے، اللہ رؤوف و رحیم ہے، اس کی صفت ہے، شان ہے، فرمائے کہ وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، فرمائے ساری صفتیں اس کی ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے اس کی صفت جبار بھی ہے، اس کی صفت قہار بھی ہے، فرمائے کہ اس وقت جب اس نے پوچھ لیا
قیامت والے دن جب یہ صدا آئے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا آج کی بادشاہت للہ الواحد الرحمن، رحمان کی آج بادشاہت ہے۔ آج فرمائے اپنا صفاتی نام یہ بھی لے سکتا تھا، آج رحیم کی فرمائے بادشاہت ہے، آج غفار کی بادشاہت ہے، اللہ نے یہ قہار کیوں کہا؟ اے انسان تجھے بتانے کے لیے دنیا میں تو اکڑتا تھا، غرور کیا کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، اب بتا فرمائے تیری وہ صدراہٹ، تیری وہ بادشاہت، تیری وہ سرداری کہاں گئی؟ کون ہے تجھے بچانے والا؟ آج اس کی بارگاہ سے کوئی نہیں ہے۔ تب فرمائے کہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے فرمائے کہ یہ پروانہ شفاعت جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ملے گا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی سامنے رکھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن اتنی ساری امتیں ہوں گی، ہر نبی کی امت ہوگی، 1.25 لاکھ نبی ہیں کم و بیش، تو فرمایا آپ اپنی امت کو وہاں پہ کیسے پہچانیں گے؟ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اگر سارے کالے گھوڑے آ رہے ہوں، ان کا جسم پورا کالا ہو، لیکن ان میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانی سفید ہو، آپ فرمائے کہ ان کے پاؤں سفید ہوں، تو کیا وہ ان میں ممتاز ہو جائیں گے؟ ان کو جدا کیا جا سکے گا؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ ان کو تو بندہ آسانی سے الگ کر سکتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بس یہی مثال سمجھ لو، میری امت آثار وضو سے فرمایا کہ میں ان کو پہچانوں گا، وضو کی وجہ سے ان کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے، ان کے ہاتھ پاؤں بھی چمکتے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میں الگ کر لوں گا ان کو۔ تو اگر ہمیں وضو کرنے کا ہی فرصت نہ ملے، نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے دن کے اندر 5 نمازیں رکھی ہیں فرض، اور اگر دن میں 5 مرتبہ ہی وضو کرے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا صحابہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور دن میں وہ 5 مرتبہ نہائے نہر کے اندر تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گی، اس کا جسم صاف ہو جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہی مثال نماز کی ہے۔ فرمایا جو بندہ دن میں 5 بار باوضو ہو کے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز کی برکتیں ہیں، اللہ نے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ بخشش رکھی ہے۔ جس طرح ایک مفتی صاحب ایک علامہ صاحب تھے، وہ انہوں نے بڑی کمال کی بات لکھی، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بخشش بہت آسان ہے، لیکن بخشش کا جو راستہ ہے نا اس کو ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے، ہم اس راستے پہ چلنا ہی نہیں چاہتے۔ جب ہم چلنا ہی نہیں چاہتے تو بخشش ملے بھی کیسے؟ اب میں چھوٹی سی مثال کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے ہاتھ دھوئے، بسم اللہ پڑھی، ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے، گناہ صاف۔ اب کلی کی ہے اس نے تو فرمایا کہ منہ کے گناہ صاف ہو، منہ کے گناہ نکل گئے۔ اب فرمایا ناک میں پانی ڈالا تو ناک کے گناہ، فرمایا چہرہ دھویا تو فرمایا اب چہرے کے گناہ صاف ہو گئے، فرمایا بازو ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ، پیر دھوئے تو پیروں کے ناخنوں سے بھی مسح کیا، سر کے بالوں سے، فرمایا گناہ سارے جھڑ گئے۔ آپ فرمایا کہ گناہ تو وہاں پہ ہی سارے جھڑ گئے، اب بندہ فرمایا کہ وہاں سے چلا مسجد میں آ رہا ہے، اب اللہ رب العالمین نے فرشتے کھڑے کر دیے، حدیث پاک فرشتے کھڑے کر دیے مسجد کے دروازے پہ۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، میرا بندہ آ رہا ہے میرے گھر کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ بندہ میرے گھر میں داخل ہو تو گناہوں سے پاک صاف ہو کے مولا پھر اس کے پاس تو گناہوں کی بہت بڑی گٹھلیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ملائکہ اس کے گناہ اٹھا لو اسے پاک صاف کر کے اندر بھیجو میرے گھر، اٹھا لو۔ فرشتے اٹھا کے کھڑے ہیں، اب ہے گناہوں کو اٹھا لیا فرشتوں۔ اب بندہ اندر گیا، نماز پڑھی، فرمایا کہ ذکر اذکار کیا، جو بھی عبادات کی جتنی دیر بیٹھا رہا اس کی عبادات کا ثواب الگ ہے۔ اب جب نماز پڑھ کے باہر نکلا تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب اس کی امانت واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ فرمائے کہ تم کو تو یہ بات معلوم ہے نا کہ میں غفور الرحیم ہوں، جب ایک مرتبہ گناہ لے لیتا ہوں پھر واپس نہیں لوٹاتا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ معاف کر دی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز پڑھنے جایا کرو، ظہر اور عصر کی نماز پڑھی نا، ان کے درمیان اگر کوئی صغیرہ گناہ ہو گئے رب نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔
معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کبیرہ گناہ ہو گئے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، معاف فرما معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو اتنا عمل ہے، چھوٹے سے عمل سے اتنی ساری بخشش۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہو، سلام کرتے ہو، دونوں مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں۔ فرمایا کہ ہاتھ دونوں کے آپس میں ملے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اور اتنے میں مختصر سا درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا تک بھی پڑھ لینا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ جدا آباد میں ہوں گے، رب تم دونوں کے گناہ معاف فرما دے گا، معاف فرما دے گا۔ اتنی بڑی بخشش آسان ہے۔ فرمایا اتنا سا عمل کیا ہے، فرمایا بخشش مل گئی اللہ کی بارگاہ سے، فرمایا گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ہاں راستے میں جا رہے ہیں، فرمایا کہ راستے کے اوپر کوئی فرمایا کہ اینٹ پڑی ہوئی ہے، کوئی روڑا پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹے والی لکڑ پڑی ہوئی ہے، اٹھا کے سائیڈ پہ کر دی۔ اب کتنا اس میں مشقت آئی، کوئی ٹائم لگا، اتنا سا عمل کیا، اللہ فرماتا ہے اس پہ بھی میں نے گناہ معاف کر دیے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے عمل پہ فرمایا کہ دین اسلام بہت آسان ہے۔ آج اگر مشکل لگتا ہے تو اس کو ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے، ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آ کے دیکھو تو صحیح نا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے گناہ فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، فرمایا تمہارے گناہ اتنے ہوں زمین سے لے کر آسمان تک یہ خلا بھر جائے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، باوضو ہو کے سچے دل سے فرمایا تم ایک مرتبہ پڑھ لو نا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میرا رب کہتا ہے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اب کتنی دیر لگی ہے اس کلمے کو پڑھنے میں؟ کوئی گھنٹہ لگ جاتا ہے، 10 منٹ یا 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، ایک کلمہ پڑھا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ جس نے ایک مرتبہ پڑھا اگر زمین سے لے کر آسمان تک اس کے گناہ چلے گئے، یہ خلا بھر گیا، سمندر کی جھاگ کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر۔ جامع ترمذی ابو داؤد کے حوالے سے عرض کر رہا، فرمایا اتنے بھی گناہ ہیں تو فرمایا جس بندے نے رب کی رضا کے لیے فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں سچے دل سے یہ کلمہ ایک مرتبہ بھی پڑھا، میرا رب گناہ معاف فرما دیتا۔ اب کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جملے بار بار میں دہراتا ہوں کیوں؟ آپ ان جملوں کو یاد کریں۔ اور ابو داؤد کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے یہ دعائیہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھا، اللہم رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، فرمایا کہ رسولہ کے الفاظ بھی ہیں، فرمایا کہ دونوں الفاظ، اور آگے اس کے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ اس کو پڑھا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا فرمایا کہ گناہ معاف کروانا رب کی بارگاہ میں بخشش حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، پر ان کلمات کو یاد کرنا، ان رستوں پہ آنا، رسول اللہ کے طریقے پہ عمل کرنا، جب ہم نے چھوڑ دیا تو پھر بخشش بھی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ تب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت فرمایا قرآن و سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دے گی پھر ان پر ظلم بھی ہوں گے، فرمایا ان پر سرخ آندھیاں بھی آئیں گی، ان پر زلزلے بھی آئیں گے، ان پر طوفان بھی آئیں گے، ان پر ظالم حکمران بھی مسلط ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب میری امت قرآن و سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دے گی، رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دے گی، فرمایا کہ تب یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ اور آج فرمایا کہ ہم اپنے معاشرے میں نگاہ دوڑائیں اور دیکھیں ہم کس معاشرے میں کس فرمایا کہ ماحول میں رہ رہے ہیں۔ میں اکثر یہ جملے کہا کرتا ہوں، ہم مسجد بنانے کے لیے لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں، جی بنائیے مسجد، اس کو آباد کس نے کرنا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اچھا یہ جمعے پہ عوام آتی ہے، میں کئی مرتبہ یہ بھی بات پوچھی، جمعے پہ عوام آتی ہے ماشاءاللہ فرمایا کہ 300 400 500 بندہ آ جاتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اسی بستی سے آتے ہیں، سارے آتے ہیں۔ کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے، باقی نمازیں نہیں ہیں؟ یا باقی 5 نمازوں میں اذان کی آواز نہیں آتی، یا باقی 5 نمازوں میں پتہ نہیں ہوتا، یا فرض نہیں ہے؟ اور ایک بات یہ بھی ہے، کسی نے بڑی خوب بات کہی تھی نا، نماز وہ نہیں پڑھتا جو مر گئے ہیں، یا نماز وہ نہیں پڑھتے جو مسلمان نہیں ہیں، یا نماز وہ نہیں پڑھتے جو اللہ سے غافل ہیں،
اب بتائیے ہم کس میں شمار ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتے یا وہ مر گئے ہیں، زندہ صورتیں یہ مر گئی ہیں، ان کو توفیق نہیں ہے نماز پڑھنے کی؟ مرے ہوئے تو اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، ہاں زندہ ہی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا فرمائے کہ ہم مردہ تصور کریں جو نماز پڑھنے نہیں آئے؟ آپ فرمائے کہ یا وہ نماز نہیں پڑھتے جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہیں۔ اب کیا بات کہیں کہ جو نماز کا ٹائم ہے، اذان ہو گئی ہے، مسجد کے سامنے گزر رہا اور پھر بھی توفیق نہیں ہے نماز کی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رب کا عذاب آئے گا اور بڑی صورت میں آئے گا، نظر آئے گا کہ یہ عذاب آ گیا ہے، ہم دوڑیں گے، بھاگیں گے، فرمائے کہ اس سے بچیں گے؟ اس سے بچنے کا کیا صورت ہوگی ہمارے پاس؟ ایسا کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، بلکہ عذاب تو آئے گا، آ چکا ہے۔ فرمائے کہ عذاب یہی ہے کہ اللہ نے تجھ سے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق ہی چھین لی ہے، توفیق ہی واپس لے لی ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہی ہے جو اللہ نے تجھ سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے۔ اب بھی موقع ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر، معافی مانگ لے۔ فرمائے گڑ گڑا کے آپ فرمائے کوئی مہلت نہیں، کوئی وقت نہیں لگے گا، بلکہ حدیث پاک ہے اگر کسی بندے نے فرمائے کہ اللہ کی بارگاہ 50 سال زندگی گزاری، گناہوں میں گزار دی ہے، اب وہ چاہتا ہے اپنے رب کو راضی کروں، اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، کیا اسے 50 سال عبادت کرنی پڑے گی؟ 50 سال فرمائے کہ توبہ کرنی پڑے گی؟ فرمائے اتنی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے لیے کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 50 سال فرمائے کہ وہ عبادت کرے اور رب کو منائے تب جا کے معافی ملے گی۔ فرمایا نہیں، تو باوضو ہو کے سچے دل سے ایک مرتبہ اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکا لے، توبہ تو کر لینا، تیری آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو گرے گا، میرا رب سارے گناہ معاف فرما دے گا، معاف فرما دے گا۔ وہ رب اتنا کریم ہے، ہاں وہ تو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ بھاگے ہوئے انسان آجا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ فرمایا اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح نا، سچے دل سے تو جو بھی مانگے گا رب عطا کرے گا۔ فرمایا کہ ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنے مالک کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں مانگتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر یہ باتیں بتائیں۔ فرمایا جب بھی تمہیں کوئی چیز ضرورت ہو، اچھا میں عرض کروں کہ سب سے عظیم خاندان رسول اللہ کے خاندان سے کوئی بڑھ کر ہے؟ کوئی بڑھ کر ہے؟ فرمائے اس خاندان کے اندر، گھر کے اندر جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی، 3-3 4-4 دن تک فاقے ہوتے، تو ازواج مطہرات عرض کرتی آقا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا فرمایا کرتے تھے باوضو ہو کے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھو، میرا رب عطا فرمائے گا۔ فرمائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، اس کی بارگاہ میں دعا کرو، وہ عطا فرمائے گا۔ جو مانگنا ہے اس سے مانگو۔ فرمائے کہ ہم دنیا کے سامنے تو بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں اپنے رب سے بھی مانگے جو تمام کائنات کو دینے والا ہے، اپنے رحمت کے خزانوں سے وہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، میں نے قرآن کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی، بات کہیں آگے چلی گئی۔ فرمائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم فرمائے کہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ایسے مقام پہ لے جاتی ہے کہ انسان نہ ادھر کا رہتا ہے نہ آگے کا۔ مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، جو ظلم کرنے والے ہیں فرمائے کہ ان کا کوئی مددگار، ان کا شفیع نہیں ہوگا جو ان کی بات مانی جائے۔ یہ قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا۔ اور یہاں پہ آخر میں پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، فرمائے کہ خاص کر آپ تمام احباب نے اکیلے میں، تنہائی میں، محافل میں، مجلس میں، ہر جگہ پہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی فرمائے کہ موقع ہے دعا کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے التجا کرنے کا کہ ظالم کتنا ظلم کر رہے، فرمائے معصوم ننھی جانوں کو فرمائے کہ پرواہ نہیں ان کو اس بات کی، اور مسلمان اس وقت تک سارے سوئے ہوئے۔ کم سے کم ایک بات آپ سے کہوں کہ آپ اس بات کا اگر آپ فرمائے کے ساتھ دے دیں، یقیناً ہم مسلمان فرمائے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج فرمائے کہ مسلم ممالک کے اندر جتنی بھی فرمائے کہ غیر مسلم ریاستوں کی امپورٹڈ فرمائے کہ پروڈکٹ یہاں پہ ہمارے ملک میں سیل ہوتی ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ ہر کسی کی ٹیبل پہ دیکھو نا فرمائے کوکا کولا، پیپسی رکھی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم خریدتے ہیں، یہ پیسہ کس کو جاتا ہے؟ یہودیوں کو جاتا ہے۔ وہ اسی سے گولیاں ہمارے بچوں کے سینوں میں چھلنی کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو مار رہے، ہمارے مسلمانوں کو نہ مسجد کی پرواہ ہے فرمائے، نہ انسانی جانوں کی پرواہ، نہ ماؤں بہنوں کا خیال ہے، سب کو اللہ کے گھروں کو اڑا رہے۔
اور ہم ہیں بے پرواہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ٹیبلوں پہ سجا کے بیٹھے جی ہم خریدیں گے، یہ پیسہ آپ کو ملے گا، آپ مزے کریں۔ فرمائے کہ مسلمانوں کے جتنے پر خرچے اڑانے ہیں اڑا دیں۔ فرمائے کہ ہم نے تو جی امپورٹڈ چیزیں لینی ہے، فرمائے کہ فلاں چیز لینی ہے، ہم اس بات کی پرواہ نہیں کبھی سوچا کہ کوئی بندہ آپ کے بچے کے ساتھ ایسا کرے۔ فرمائے کہ ابھی ننھا سا بچہ ہو، فرمائے کہ میں نے ایک بڑی کمال کی ایک ویڈیو دیکھی، مجھے بڑا فرمائے کہ اس نے تڑپا کے رکھ دیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو دوسروں کا علاج کر رہے، فرمائے زخمیوں پہ پٹیاں کر رہے، ان کے آپریشن کر رہے، علاج کر رہے، اتنے میں سامنے فرمائے کہ مریضوں کے اندر دیکھا ان کے اپنے بیٹے کی بھی لاش سامنے آ گئی۔ کوئی ایسا فرمائے کہ جو اتنا برداشت کر سکے، اور ہم مسلمان بجائے مسلمانوں کے ہم یہودیوں کی سپورٹ کر رہے، ان کی مال خرید کر ان کو طاقت دے رہے، پیسہ دے رہے۔ آج وقت ہے مسلمان آپس میں اتحاد کریں، آج غیر فرمائے کہ مسلم یہودیوں کی پروڈکٹ کا ہم فرمائے کہ بائیکاٹ کریں گے۔ آج سے فرمائے کہ ہم یہ بائیکاٹ کریں گے ان کی کوئی، اور خاص کر ہم، اور میں اپنے دکاندار بھائیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا، یہ بوتلوں کا فرمائے کہ آپ بائیکاٹ کریں۔ اگر مسلمان ہیں، اگر دین اسلام کی محبت آپ کے دل میں ہے، اگر رسول اللہ کے دین کی محبت، قبلہ اول کے تحفظ کی محبت اگر دل میں ہے، یہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے، ہم فرمائے کہ ان کی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے۔ کیا آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں؟ اگر ایگری کرتے ہیں تو آپ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ ہاتھ رب کی بارگاہ میں گواہی دے گا، مولا ہم نے تیرے دشمنوں کے خلاف یہ ہاتھ کھڑے کیے تھے جو مسلمانوں کی جانوں کے پرخچے۔ فرمائے کہ یہ صرف ہاتھ کھڑا نہیں کرنا، رب کی بارگاہ میں ہم نے اس کو گواہ بنایا ہے۔ جب یہ ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے نا، فرمائے کہ اس وقت الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، فرمائے یہ ہاتھ بول رہے ہوں گے رب کی بارگاہ میں، تب یہ گواہی دیں گے، مولا تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم نے یہ عہد کیا تھا ان یہودیوں کے فرمائے کہ سامان کو استعمال نہیں کریں گے، ہم ان کا مکمل بائیکاٹ کریں گے جو مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم کر رہے اور ہم خاموش بیٹھ کے ان کی سپورٹ کر رہے۔ فرمائے یہ قطعاً اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی رات کے پچھلی رات کے اندر بھی فرمائے کہ ہاسپٹل اور ایک مسجد کو اڑا دیا، اللہ کے گھر کی بھی پرواہ نہیں ان لوگوں کو، اور ہم مزے سے فرمائے کہ ان کی سپورٹ کر رہے۔ اور میں ایسی بات نہیں میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، یہ ہمارا حق اور یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، فرمائے کہ ہر لحاظ سے فرمائے ہر حال میں فرمائے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کی مدد کریں، فرمائے کہ اور ہماری مدد یہی ہے ان کے لیے کہ جب ہم یہودیوں کی سپورٹ نہیں کریں گے تب فرمائے کہ یہ کمزور ہوں گے، اور جب کمزور ہوں گے تو یہ مٹ جائیں گے۔ اس لیے آج ہم ان سے دوستیاں کیسے بنا سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق کیسے بنا سکتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا جب تک اس دنیا میں ایک یہودی بھی زندہ ہے مسلمانوں کے درمیان امن نہیں قائم ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم اس بات کو فرمائے کہ اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم ہر لحاظ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ فرمائے کہ ہم اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ایک ہیں اور ایک بن کر رہیں گے، اسلام کا، مسلمان کا، شریعت اسلامیہ کا ہم دفاع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔